افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کا ایک اور ناقابل تردید ثبوت۔ افغانستان سے جدید امریکی اسلحہ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ ترکھم بارڈر سے پاکستان آنے والی پیاز کی بوریوں سے جدید ہتھیار برآمد، M4 کلاشنکوف، ہزاروں گولیاں، امریکی رائفل گرنیڈ، نائٹ ویژن سائٹ شامل، افغان ڈرائیور زیر حراست۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی، پاکستان کا افغانستان سے سخت احتجاج، افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی اور دہشت گردوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ۔ دفتر خارجہ کے مطابق حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والا گروپ تحریک جہاد پاکستان کالعدم TTP سے منسلک ہے۔ افغان حکومت کا پاکستان کے تحفظات دور کرنے کے لیے تحقیقات کا اعلان۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید ہونے والے فوجی اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا، کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ عسکری اور سول حکام کی شرکت۔ شہداء کی فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں تدفین ہوگی۔ پاک فوج دہشت گردی کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم۔ امریکہ کی ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گرد حملے کی مذمت، وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت، کہا ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے پر لانے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور، 153 ممالک کی قرارداد کی حمایت، 10 کی مخالفت، 23 نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں تمام یرغمالیوں کو غیر مشروع طور پر رہا کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان کی غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کی حمایت، مستقل مندوب منیر اکرم بولے اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، جنگ کا ذمہ دار قرار نہ دیا گیا تو جنگ جاری رکھنے کا جواز مل جائے گا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری، اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ بطور گواہ واجد ضیاء خود مان رہے ہیں کہ ملکیت ثابت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں، نیب کی دستاویز سے بھی کچھ ثابت نہیں ہوتا، مفروضے پر تو کبھی بھی سزا نہیں ہوتی، چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی، 11 سال بعد صدارتی ریفرنس کی سماعت، سزائے موت کا فیصلہ سپریم کورٹ سے برقرار رہا، نظرثانی اپیل مسترد ہوئی، اٹارنی جنرل ریفرنس کے قابل سماعت ہونے پر مطمئن کریں، جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس۔ اتنے سال تک ریفرنس مقرر نہ ہونا افسوسناک ہے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ مزید سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے سے روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ سائفر کیس میں سابق چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی، خصوصی عدالت نے وکلاء صفائی کی 6 متفرق درخواستیں نمٹا دی۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں توشہ خانہ کیس میں بانی PTI کی درخواست ضمانت پر سماعت آج پھر ہوگی۔ سیاسی اختلافات رکھا جا سکتا ہے، مگر جب ملک مشکل میں ہے تو ہم اپنا سیاسی اختلافات کو بھول کے ایک پاکستان بن کے ان مسائل کا مقابلہ کریں۔ اور مجھے جس طریقے سے اس دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے افسوس ہے کہ ہم سب نے مل کے اتنے قربانیاں دیے تھے تاکہ اس کا دہشت گردی کا خاتمہ ہو، خاص طور پہ جو پختونخوا کے عوام ہے، جو پختونخوا کی پولیس ہے، جو پختونخوا میں ہمارا فوجی سپاہی ہے، جو پختونخوا کے لائرز ہے، جو پختونخوا کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تو دہشت گردی کے مقابلے میں صف اول کا کردار ادا کر رہے تھے اور ان کا قربانیاں سب سے زیادہ ہیں۔ اور یہ ہمارے تمام شہیدوں کے ساتھ جس طریقے سے وہ ساری قربانیاں بھول کے ہمارا ایک جو پوزیشن ہم نے حاصل کیا تھا کہ دنیا میں آنا شروع ہو گیا کہ پاکستان نے اپنے ہاں ایٹ لیسٹ دہشت گردوں کا بیک گراؤنڈ توڑا، ہم نے پتہ نہیں کیسے اور کیوں ان کو
عوام سے پوچھے بغیر، پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر نہ صرف دہشت گرد تنظیموں سے بات چیت ہوئی، مگر ساتھ ساتھ ان میں وہ لوگ جو سنگین دہشت گردی کے حملے میں ملوث تھے ان کو بھی جیل سے نکالا گیا۔ اور پھر جب افغانستان میں طالبان کا حکومت آئی تو اس وقت وہاں کے جو جیلز تھے ان میں بھی بہت ہی زیادہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے لوگ ان جیلز میں بند تھے۔ جب افغانستان میں یہ ٹرانزیشن آیا اور ان جیل سے وہ لوگ باہر نکلے، ہم نے تو ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہم نے دعوت دیا کہ آپ آئے، اسی قبائلی علاقے میں رہیں جن کے عوام نے ان کے مقابلے میں شہادتیں دے 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 کے سب کچھ تباہ کر کے ان کو بگائے تھے، وہاں ہم ان کو واپس آباد کرتے ہیں اور پھر امن ہوگا۔ اور کل کا جو واقعہ تھا وہ جسٹ لیٹسٹ ایگزامپل ہے کہ کس قسم کا واقعہ، کس قسم کا امن ہم نے قائم کیا ہے۔ اس ایک ڈیسیژن نے پاکستان کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اس ایک ڈیسیژن کی وجہ سے ہم نے افغانستان کو پاکستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ دلوایا ہے۔ اس ایک ڈیسیژن کی وجہ سے آج بھی ہمارا پاکستان کی پولیس، ہمارا پاکستان کے فوجی سپاہی اور ہمارے عوام شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو میرا مطالبہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سنگین جرم کا انویسٹیگیشن کیا جائے، احتساب ہو، ملک اور قوم کو بتایا جائے، ان شہیدوں کو بتایا جائے، اے پی ایس کے شہداء کو بتایا جائے کہ ان کے خون پہ سودا کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا۔ کل میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھا اور 12 سال بعد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس کا کیس کا ہیئرنگ تھا۔ تو سب سے پہلے میں آپ تمام وکلاء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنے سال جدوجہد کی کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دیا جائے۔ اور اس کے بعد میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا شکر گزار ہوں، ان تمام جج صاحبان کا شکر گزار ہوں کہ آخر کار ہمیں یہ موقع دیا جا رہا ہے۔ اب اس موقع سے آپ کی مدد کے ساتھ ہم اس ملک کا، اس نظام کا اور اس جمہوریت کا بہتری چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس جوڈیشل ریفرنس سے ضرور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس طریقے سے انصاف دلوایا جائے کہ تاریخ کو درست کیا جائے، لا بکس کو درست کیا جائے، اپنے آرڈرز کو درست کیا جائے، ان سب کو بے نقاب کیا جائے جو اس قتل میں ملوث تھے، چاہے وہ عامر تھا، چاہے وہ اس وقت کے جو اس جرم میں ملوث تھے، عامر ہو، جج صاحب ہو، وہ وکلا ہو، وہ سیاستدان ہو، جو سب اکمپلسز تھے اس جوڈیشل مرڈر کے، مگر ساتھ ساتھ ہم ہمارا جمہوری نظام کے لیے، اسی عدلیہ کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک موقع ہے
کہ ہم مل کے پاکستان کو اس بحران سے نکال سکتے ہیں.